موضوع الدرس في فضيلة المعوذتين سورة الفلق تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. معوذتین میں سے پہلی سورت جو ہے وہ سورت الفلق ہے. الحمدللہ جیسے ہم نے سابقہ صورتوں میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب اپنے پیارے نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کافروں سے مشرکوں سے ہر قسم کی برات کا اعلان کریں کہ کوئی ہمارا تمہارا تعلق نہیں. کبھی ایمان اور کفر جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتا، جیسے اندھیرا اور روشنی جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح بعین ہی کفر ہے، شرک ہے، ایمان کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہوتا. کافر ہے تو کافر ہے، مومن ہے تو مومن. اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑا واضح ارشاد فرمایا اپنے بندوں کو کہ فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ ہم نے دلائل دے دیے، ہم نے پیغمبر بھیج دیا، ہم نے معجزات عطا فرما دیے، ہم نے حق واضح کر دیا. اب جو چاہے تم میں سے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، اللہ کو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ تو یا ایمان ہوگا یا کفر ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایمان بھی ہو اور تھوڑا تھوڑا شرک بھی ہو، یہ جمع نہیں ہو سکتا. تو اس لیے سب سے پہلے آپ جب کلمہ شریف پڑھتے ہیں تو پہلے نفی کرنی پڑتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. تو جب اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم پہ اعلان کر دیا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نفی ہو گئی، برات ہو گئی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے توحید اور اللہ کی ذات اور صفات کا بھی حکم دے دیا کہ آپ وہ بھی واضح کر دیں تاکہ یہود کا بھی رد ہو جائے، نصرانیوں کا بھی ہو جائے، مشرکین مکہ کا بھی ہو جائے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. سب کی نفی ہو گئی کہ جب احد آ گیا تو جو شرک کرتے ہیں ساتھ بتوں کو بھی شریک بناتے ہیں، لات عزا کو شریک بناتے ہیں، بزرگوں کو شریک بناتے ہیں، تو پھر وہ احد تو نہ رہا، وہ تو شریک آ گئے. اور ہمیں حکم ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو جب آیا احد تو مشرکین کی نفی ہو گئی، ورنہ مشرکین تو خدا کو مانتے تھے. مشرک مکہ جو ہیں وہ اللہ کو مانتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی انہوں نے، حاجیوں کو زمزم پلاتے تھے، شریف کھلاتے تھے، احرام باندھتے تھے، مینا عرفات مزدلفہ جاتے تھے، حج کرتے تھے، بچہ پیدا ہو عقیقہ کرتے تھے، ختنہ کرتے تھے. لیکن ان میں مرض یہی تھی کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے.
صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے مدنی پاک نے دیکھا کہ مکے کے مشرک جو ہیں وہ احرام باندھ کے حج کے لیے نکل رہے ہیں اور تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. حضور نے فرمایا بس یہی تو میں دعوت دیتا ہوں. لیکن انہوں نے فوراً کہا الا شریکا تملکہ وما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن جن کو تو نے خود شریک بنایا ہے تو وہ تمہارے شریک ہیں. ان کو تو آپ نے، وہ تمہارے محبوب ہیں، پیارے ہیں، آپ نے ان کو شریک بنایا. تو یہ ان میں مصیبت تھی کہ وہ عہد نہیں مانتے تھے، تو اس میں مشرکین کا رد آ گیا. آگے جب اللہ نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جینا نہ جینا کیا، تو اس میں یہود کا رد آ گیا جو کہتے تھے عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. نصارہ کا رد آ گیا جو کہتے تھے قالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا. لم یلد، اللہ تو کسی کو جننے سے پاک ہے، تو بیٹا کہاں سے ہو گیا؟ اور جو عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا بھی رد ہو گیا. تو جب یہ ہوا تو آگے اللہ نے اور بھی فرما دیا کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی مثال ہی نہیں، اس کا کوئی مشابہ نہیں، اس کے کوئی برابر ہی نہیں. تو یاد رکھیں کہ اس میں مشرکین کا بھی رد آیا، یہود و نصارہ کا بھی رد آیا. تو جب ساری قوتوں سے ٹکرانا پڑا، چونکہ مومن کو تو ساری باطل قوتوں سے ٹکرانا ہوتا ہے، مومن کا تو معنی یہی ہے کہ ایک اللہ پہ ایمان ہوتا ہے نا، باقی ساری باطل قوتوں سے وہ ٹکرائے گا. حضرت نوح علیہ السلام بھی ٹکراتے رہے، پھر تمام انبیاء اپنے اپنے وقت میں توحید کے لیے ٹکراتے رہے، بادشاہوں سے بھی ٹکراتے رہے، ظالموں سے بھی ٹکراتے رہے، فرعونوں سے بھی ٹکراتے رہے، لیکن اپنے حق پہ قائم رہے. تو لازم بات ہے کہ جب آپ مشرکوں کو بھی رد کریں گے، یہود کو بھی رد کریں گے، نصارہ کو بھی رد کریں گے، تو اب کوئی پارٹی آپ کا ساتھ تو نہیں دے گی. تو جب ساتھ نہیں دیں گے تو وہ آپ کو ہر لحاظ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اب نقصان جو ہیں یاد رکھیں کہ وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، روحانی بھی ہوتے ہیں، جسمانی بھی ہوتے ہیں. ایک تو ایذا جسمانی ہوتا ہے کہ جیسے ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے، ظالموں نے آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے، ظالموں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، یہ جسمانی ایذا ہے. اور ایک روحانی ایذا ہوتا ہے کہ ایسی بات کا الزام لگایا جائے جو جھوٹی ہو، کہ وہ اللہ کے پیغمبر کو، جو اللہ کا نبی ہے، جو رسول ہے، جو افضل الرسل ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، جو سید الاولین والآخرین ہے، اس کو نعوذ باللہ کہیں کہ جادوگر ہے، اس کو کہیں نعوذ باللہ کہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کو کہیں نعوذ باللہ کہ کاہن ہے، ایسے خبریں بناتا ہے جیسے کاہن خبریں دیتے تھے. تو یہ روحانی ایذا ہے. ایک جسمانی ایذا ہے، ایک روحانی ایذا، کہ جسمانی طور پر نقصان پہنچایا اور روحانی طور پر ایسی باتیں کی جو حضور کو ناگوار گزرے. یعنی نعوذ باللہ کچھ دنوں کے لیے جو وحی نہ آئی، تو ابھی لہب کی جو بیوی تھی اورا، وہ حضور کی چچی تھی، حضور کے پاس آتی اور گلی میں کھڑی ہو جاتی، اچھا ان شیطان کا کتارا کا وہ جو شیطان تم پہ اترتا تھا اب نہیں آتا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یعنی اس سے بڑی کوئی ایذا ہے، آپ خود اندازہ کریں کہ حضور کے سینے میں، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جب حضور اللہ کی توحید کی دعوت دیں، اللہ کے دین کی دعوت دیں، صراط مستقیم کی دعوت دیں، آخرت کی فوز و فلاح کی دعوت دیں، اور ظالم نعوذ باللہ آگے یہ کہیں تو آپ کا کیا گزرتی ہو. اور اسی اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ.
اللہ پاک نے فرمایا کہ کافر مکر کر رہے ہیں، تدبیریں بنا رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، کسی طرح آپ کو نکالیں، یا آپ کو قید کریں یا آپ کو قتل کریں۔ دیکھیں کافر مشورے کر رہے ہیں کہ حضور کو قتل کر دیا جائے، یا آپ کو قید کر دیا جائے، یا آپ کو مکے سے نکال دیا جائے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جب ایذا جسمانی بھی ہو، ایذا روحانی بھی ہو، تو اللہ نے اس کے لیے یہ علاج نازل فرمایا کہ میرا مدنی آپ ان کی باتوں کا فکر نہ کریں، شیاطین الانس والجن کے سحر اور جادو اور مکر اور تکلیفوں کا فکر نہ کریں۔ آپ کو ہم ایسی نعمت دیتے ہیں کہ بس آپ یہ صورتیں جو ہے پڑھ لیا کریں، اللہ تبارک و تعالی ان شرور سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو اس لیے اس کے بعد یہ معوذتین آئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے ایذاء جسمانی سے بھی اور ایذاء روحانی سے بھی بچ جائیں۔ اسی لیے جب حضور پہ جادو ہوا تو انہی آیات کے پڑھنے سے وہ جادو جو تھا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا انعام تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پر اور حضور کی امت پہ فرما دیا کہ معوذتین نازل ہو گئیں کہ ہر بندہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے دم کر کے ہاتھوں پہ بدن پہ پھیر دے، اللہ کی رحمت سے وہ جنات سے بھی، شر شیاطین الانس والجن سے بھی، جادو سے بھی، ہر قسم کے شیاطین سے محفوظ رہے گا کہ اس پہ پھر کوئی شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کا یعنی بارہا علماء نے بھی، اللہ کے اولیاء نے بھی اور عام لوگوں نے بھی تجربہ کیا ہے کہ اگر کہیں جنگل میں یا کسی سفر میں یا کسی مقام پہ کوئی ایسی حالت پیش آئی تو انہوں نے یہ آیات پڑھی، یہ سورتیں پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، ہر بلا ٹل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دفع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ صورتیں نازل ہوئی کہ میرے محبوب آپ فکر نہ کریں، آپ غم نہ کریں، آپ کی جسمانی حفاظت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں اور آپ کی روحانی حفاظت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ اس لیے پہلے اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس۔ رات کو صحابہ حضور کے گھر پہ پہرا دیتے تھے۔ ایک دن حضور پاک نے رات کو اپنے گھر کے دروازے سے کپڑا ہٹا کے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے گھر میں آرام کرو، اب پہرا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے حفاظت کا ذمہ سنبھال لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا، تو جب اللہ حفاظت کرے تو پھر ظاہری پہروں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اور اسی طرح جب ظالموں نے یہودیوں نے سحر کیا، اسی طریقے سے بعد میں آپ کو نظر لگانے کی کوشش کی، تو اللہ نے یہ صورتیں بھیج کر حضور پاک کا بھی تحفظ کر دیا اور قیامت تک حضور کی امت کا بھی تحفظ کر دیا۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ اور خاص طور پہ عورتیں جن کے بچے ہیں، اگر بچپن سے ہی وہ اپنی اولاد پہ یہ صورتیں پڑھ کے دم کیا کریں اپنے ہاتھوں پہ اور ان کے بدن پہ پھیر دیں، تو اللہ ان کو بڑے بڑے شرور سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے بی بی مریم علیہ السلام نے کہا تھا ان کی والدہ نے کہا تھا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ نے کیسی بیٹی عطا فرمائی، بی بی مریم عطا فرمائی، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورت نازل کر دی، اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ صدیقہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ ام عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ تو ایسی شان والی بی بی عطا فرمائی، اور وہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہی۔ تو اس لیے حکم ہے کہ بچہ پیدا ہو اور اس وقت سے آپ معوذتین کی ایک عادت بنا دیں، ان کو جو بڑے ہوتے جائیں خود ان کو پڑھا دیں، خود ان کو سکھا دیں، تو جو زبان پہ بات چڑھ جاتی ہے نا پھر اس کی ہمیشہ عادت رہتی ہے۔ جیسے کہ حضرت قاضی احسان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب چھوٹا تھا، 2 سال کا چلنا شروع ہوا، تو مجھے والدہ بس ایک ہی بات یاد کرواتی تھی، بیٹا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خیر مجھے احساس نہ ہوا، 3 سال 4 سال پھر بڑا ہو گیا۔ اب میں مدرسے میں الحمدللہ جاتا، کتابیں پڑھتا، اللہ کی رحمت سے دین پڑھ رہا تھا، لیکن جب گھر آتا تو ماں فوراً کہتی بیٹا کلمہ سناؤ ایک دفعہ۔
تو ماں کا کہنا مان کے میں پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا اگر 10 دفعہ بھی آؤں تو کیا کلمہ سناؤ. آخر ایک دن میں تنگ آ گیا, میں نے کہا اماں جان آپ مجھے کافر سمجھتی ہیں؟ میں جب آتا ہوں کلمہ پڑھو, جب آتا ہوں کلمہ پڑھو. میں الحمدللہ اب تو دین پڑھ رہا ہوں, کتابیں پڑھ رہا ہوں, مسلمان ہوں, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. تو والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ بات نہیں ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ تیری زبان پہ یہ کلمہ ایسے چڑھ جائے کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے, کوئی موت کی گھڑی آ جائے تو یہ زبان پہ خود بخود جاری ہو جائے. ایسا چڑھا ہوا کہ کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے, تو فوراً زبان سے نکل جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ عرب لوگ جو ہیں یہاں کے ہوں یا کسی جگہ کے ہوں, یعنی خلیج میں ہوں یا اس ملک میں ہوں, جتنے عرب ہیں دین کے سب, ان کی ہر بات میں آپ دیکھیں گے کہ دعا ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اسی طرح حیاکم اللہ. اسی طریقے سے جب وہ جدا ہوں گے تو کہیں گے استودعکم اللہ فی امان اللہ و حفظہ. اسی طرح آپ اس کو کہیں کہ بھی کھانے پہ چلو, کہیں گے الرحمن معکم. ہر بات میں وہ دعا کریں گے, ہر بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں گے. ان کے اٹھنے میں بھی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو کہیں گے اللہ اکبر, سیڑھیاں اتر رہے ہیں تو کہیں گے سبحان اللہ, آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو رہے ہیں تو کہیں گے یا قوی قوینی, اللہ مجھے قوت دے, مجھے طاقت دے تاکہ میں کھڑا ہو سکوں. اور اسی طریقے سے کوئی چیز کھائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. اسی طرح اگر کوئی چیز پہنیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی کسانا من الارا. ہر بات میں یعنی اللہ کا نام ہے, اللہ کا نام ہے, اللہ کا نام ہے. اور یہ عادت ایسی رہے گی کہ جنت میں بھی جب جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں جنت کا راستہ دکھلایا, اگر آپ ہدایت نہ دیتے تو ہم کہاں جنت میں آ سکتے تھے. تو اس لیے ہمیشہ تو یہ سورۃ المعوذتین جو ہے یہ بڑی عظیم نعمت ہے. اب یاد رکھیں کہ یہاں حکم دیا گیا قل اعوذ برب الفلق, تو یہاں جو تعوذ ہے اس کے ساتھ آگے صفت رب کا ذکر ہے. بات کو سمجھیں, اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے, خدا کرے اور مجھے بھی اللہ توفیق دے سمجھانے کی, کہ اگر اللہ نے حکم دیا کہ تم نے قرآن پڑھنا ہے, اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ, اللہ نے فرمایا قرآن شروع کرنے سے پہلے تعوذ پکڑو لیکن اللہ کے نام کے ساتھ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وہاں اللہ کا نام. اور اسی طریقے سے حضور پاک نے جو تعوذ کیا اس میں بھی اللہ کا نام ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر غضبہ ومن شر همزات الشیاطین وان یحضرون. وہاں بھی اسم ذات ہے, اللہ کا ذکر ہے. یہاں اللہ کے بجائے صفت رب کا کیوں ذکر کیا گیا, بات سمجھیں. حالانکہ اللہ کا نام جو ہے وہ اسم اعظم ہے, وہ تو سارے ناموں سے افضل ہے, چونکہ اللہ جو ہے وہ تو اسم ذات ہے. باقی جتنے اسماء ہیں یاد رکھو وہ تو اسماء صفات ہیں, الرحمن, الرحیم, الملک, القدوس, السلام, المؤمن, العزیز, الجبار, المتکبر, الحکیم, اسماء صفات ہیں. اسم ذات جو ہے وہ تو اللہ ہے. تو یہاں پر اللہ نے بجائے اپنے اسم ذات کے صفت ربوبیت کے ساتھ کیوں فرمایا کہ پناہ پکڑو رب الفلق سے. حالانکہ لفظ رب جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی غیر پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے, یاد رکھو, یعنی کسی غیر کو بھی رب کہا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے حضرت یوسف ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اسی طرح محاورات کہتے ہیں رب ھذا البیت,
رب الدار ربت البیت. اور اسی طرح یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بتلائی تو جس آدمی کو رہائی ملنی تھی اس کو بھی آپ نے فرمایا اذکرنی عند ربک. تو رب سے مراد اس کا بادشاہ تھا، اس کا سید تھا. تو اب وہ بھول گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا اپنی خوشی میں کہ میں موت سے بھی بچ گیا اور جیل سے بھی بچ گیا اور عہدے پہ بھی آ گیا. جب کرسی ملے تو پھر ہر کوئی بھول جاتا ہے. فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. حضرت یوسف کو مزید جیل میں زندگی گزارنی پڑی. تو وہاں بھی لفظ رب ہے. تو میرے کہنے کا معنی یہ تھا کہ لفظ رب کا اطلاق تو اللہ کے سوا غیر پر بھی ہو سکتا ہے. جیسے لفظ کریم ہے اللہ کی بھی صفت ہے، لیکن انسان کو بھی تو کریم کہا جا سکتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا کریم ہے. اچھا اسی طرح صفت رحیم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے لیکن انسان کے لیے بھی آ سکتی ہے. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تو ابھی حضور کی صفت آ گئی، رؤوف بھی اور رحیم بھی. تو اس لیے سمجھیں کہ یہاں اسم ذات کے بجائے اسم اسماء صفات میں سے صفت ربوبیت کو کیوں اختیار کیا گیا؟ تو یاد رکھیں علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، علماء اللہ ان کی قبروں پہ کروں رحمتیں فرمائے، انہوں نے کہا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سے استعانت طلب کرتے ہیں اور اللہ کے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، وہ مقام بڑا عظمت والا ہے. تو وہاں اللہ کے کلام کی بھی حفاظت ہے تاکہ شیطان کوئی مداخلت کر کے ہمیں کسی غلط عقیدے پہ نہ لگا دے، مداخلت کر کے کوئی غلط لفظ ہماری زبان پہ نہ چڑھا دے. اس لیے ہم وہاں کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہاں جو مدد پکڑ رہے ہیں، جو تحفظ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے کلام ہم کلام ہونے کے لیے کر رہے ہیں. اور یہاں جو تحفظ ہے یہ نفس کے لیے ہے، جان کے لیے ہے، جسد کے لیے ہے، یہ اللہ کے ساتھ کلام کے لیے نہیں ہے. یہاں تو ہے اللہ بیماری سے پناہ دے دے، اللہ سحر سے پناہ دے دے، اللہ جادو سے پناہ دے دے، اللہ شیاطین شر شیاطین الانس والجن سے پناہ دے دے. تو یہ نفس کی حفاظت ہے نا. تو نفس کی حفاظت کے لیے صفت ربوبیت جو تھی وہ مناسب تھی کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پالا ہے، جس نے ہمیں بچپن سے اور ماں کے پیٹ میں ہماری حفاظت کی ہے، وہی رب ہے جو اب بھی ہماری حفاظت کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ فرمائیے قل اعوذ برب الفلق. یاد رکھیں کہ الفلق کا کیا معنی؟ اصل معنی یاد رکھیں، فلک کا معنی ہے شک کرنا، یعنی کسی چیز کا کھل جانا. فلک جیسے اللہ فرماتے ہیں فالق الاصباح، صبح کو نکالنے والا. کہ کیسے اس کو اندھیرے سے نکالا کہ پہلے رات ہے اب صبح آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالی جو اب چاہتے ہیں تو اب ظلمت سے صبح کو نکالنے والے ہیں فالق الاصباح. اور اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا فالق الحب والنوا، وہ ذات جو دانے کو زمین سے نکالتی ہے اور ایک گٹھلی کو زمین سے نکالنے والے. ایک چھوٹی سی گٹھلی ہے، مٹی میں دفن کر دو تو کھجور کا درخت نکل آتا ہے. ایک گندم کا دانہ زمین میں ڈال دیتے ہو، اس سے گندم کی شاخیں اور گندم کے کھیت لہلہاتے ہوئے نکل آتے ہیں. اور پھر اس کے اوپر سنبل لگ جاتے ہیں جن میں گندم ہوتی ہے تیرے کھانے کے لیے. تو اس کو بھی اللہ پاک نے فرمایا فالق الحب والنوا. اللہ پاک نے سکھلایا قل اعوذ برب الفلق
فلق، میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی جو صبح کو نکالنے والے ہیں۔ اچھا، اس وقت کی کیوں ذکر کیا گیا بطور خاص؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جیسے اندھیرے کے بعد صبح آتی ہے، اس میں سبق دیا گیا کہ جو کفر کے اندھیرے میں ہو کلمہ پڑھ کے صبح ایمان میں داخل ہو جاؤ، نور ایمان میں آ جاؤ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کے دوست ہیں، وہ ان کو شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان میں لے آتے ہیں۔ تو یہ وقت ایسا ہے کہ گویا اشارہ ہو رہا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا اس کی طرف اشارہ تھا، میرا مدنی جیسے رات کی ظلمت ختم ہو گئی اور صبح ظاہر ہو گئی، اس طرح مکے والوں کے شرک و کفر کا اندھیرا بھی چھٹ جائے گا اور تیری توحید کا نور چمکے گا، فکر نہ کریں۔ تو اس میں ایک اشارہ بھی تھا کہ جیسے ہم نے یہاں بدل ڈالا ہے وہاں بھی بدل ڈالیں گے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس وقت کا خاص طور پہ اللہ نے صبح کا ذکر کیا، وجہ یہ ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ان قرآن الفجر كان مشہودا۔ اللہ نے فرمایا کہ صبح کی نماز میں جب آتے ہو تم، جب صبح کی نماز پڑھتے ہو تو یہ وقت جو ہے ملائکہ کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ رات والے جانے کے لیے کھڑے ہیں اور دن کی ڈیوٹی والے آنے کے لیے کھڑے ہیں، تو دونوں ملائکہ جمع ہو گئے ہیں۔ تو یہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہی وقت ہے جس میں اللہ والے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب سحر کا وقت ہوتا ہے تو مومن اللہ کے دروازے پہ بیٹھ کے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اور یہی وہ وقت ہے کہ ينزل ربنا تبارک و تعالی الى السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی عرش اللہ سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، کما یلیق بشانہ عز وجل، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کو زیبا ہے۔ اور اس کے بعد اعلان فرماتی ہے حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رحمت مانگنے والا۔ یعنی اللہ خود ندا فرما رہے ہیں میرے بندو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اسی لیے کسی شاعر نے اس گھڑی کو یوں بیان کیا تھا کہ گویا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تو کرم فرمانا چاہتے ہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو یہ وہ وقت ہے، اس لیے یہاں بھی اسی وقت کا ذکر کیا گیا۔ اور بعض علماء نے لکھا اس کی حکمت ہے کہ یہ وقت ایسا ہے، اللہ کی شان ہے کہ اس میں ہر بیماری کے اندر تخفیف پیدا ہو جاتی۔ کیا معنی؟ مثلا دیکھو نا، کوئی بھی بیمار ہے، ساری رات بڑی مشقت سے گزری ہے، لیکن جو صبح ہوتی جائے گی اس میں ذرا خفت آئے گی، اس کو بھی ذرا آسانی محسوس ہوگی، وہ تنگی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی۔ تو یہ وقت ایسا ہے کہ جو تکلیفوں کو ختم کرنے والا ہے، تکلیفوں کو کم کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ بھی غم نہ کریں، آپ پر بھی جو تکالیف ہیں یا آپ کی امت کو بھی جو تکالیف ہوں گی، جب وہ میری پناہ پکڑیں گے تو میں ان کو ہر تکلیفوں سے بچا لوں گا۔ اور بعض علماء نے یہاں ایک اور بھی اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی، میں نے آپ کو مکے میں پیدا کیا اور مکہ جو ہے میں نے اس کو حرم بنایا، حرمن آمنا، امن والا حرم۔ تو جب میرے گھر میں کوئی داخل ہو جائے وہ تو امن میں آ جاتا ہے۔ من دخلہ کان آمنا، تو جب میرے گھر کے اندر امن میں آ جاتا ہے تو جو خود میری ذات کی پناہ میں آ جائے گا وہ کیسے امن میں نہیں آئے گا؟ یعنی ایک آدمی کے گھر میں بھی امن مل جائے تو اس کی ذات کی پناہ میں آ جاؤ تو پھر امن کیسے نہیں ملے گا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معوذتین کا پہلا تعوذ جو ہے یہیں سے سکھایا کہ فرمایا میرے محبوب قل اعوذ برب الفلق، اور حکم دیا قل، یہ بھی کہہ سکتے تھے اعوذ برب الفلق، تب بھی جملہ پورا تھا،
لیکن حکم دیا کل کہو تاکہ پتہ لگے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میرے محبوب نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کہہ دو۔ اچھا ہمارے بعض مولوی بھی اللہ ہدایت دے اگر زندہ ہیں، مر گئے تو اللہ بخشے، اور کیا کہہ سکتے، کیونکہ مرنے والوں کی کبھی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ لا تذکروا موتاکم الا بخیر، حضور نے فرمایا کوئی مر گیا ہے تو اس کو تو ذکر نہ کرو، اگر کرو تو پھر بھلائی سے کرو، برائیاں بیان نہ کرو۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ مجھے یقین ہے وہ مر گئے، تو اللہ کا بندہ عجیب آدمی تھا، اللہ کے قرآن کے ایسے ایسے ترجمے کرتا تھا نا جی، انسان نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، صاف تعریف۔ جیسے قادیانیوں نے تفسیر لکھی ہے نا، تفسیر صغیر اور تفسیر کبیر، 10 جلدوں میں وہ تفسیر، کیا ہے اس میں؟ سب تعریف۔ بھئی اب عالم آدمی تو سمجھ جاتا ہے نا، ایک عام آدمی بیچارے کو کیا پتہ لگے کہ اگلا ترجمے میں کیا مار گیا ہے بات، اس کو کیا پتہ لگ سکتا؟ اب دیکھیں نا جی، جہاں مثلا لفظ آتا ہے یا ایھا النبی، تو بریلوی حضرات نے اپنی تفسیروں میں ترجمہ کیا ہے اے غیب کے جاننے والا۔ یہ غیب کے جاننے والا کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اب عام آدمی کو تو پتہ نہیں لگتا نا، وہ کہتے ہیں یا ماشاءاللہ بڑا اچھا ترجمہ کیا۔ بابا نبی کا معنی جو ہے خبر دینے والا تو ہو سکتا ہے، نبی کا معنی بلند شان والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن غیب کی خبر دینے والا کا ترجمہ کس لفظ کا ہے؟ خود قرآن کا ایک لفظ بڑھا رہے ہو، اے غیب کی خبر دینے والے۔ اچھا جہاں لفظ آ گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہاں یہ لکھ دیا کہ لیلۃ المیلاد جو ہے حضور کی، وہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ شان والی ہے۔ بھئی یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اللہ کے بندے یہ تو قرآن ہے، یہ تھوڑا جو مرضی اپنے طرف سے کہتے جاؤ، یہ تو اللہ کا کلام۔ اچھا پھر آگے دلیل بھی دے دی کہ لیلۃ القدر میں تو بھائی فرشتے آتے ہیں نا آسمان سے، اور میلاد والی رات تو خود محمد مصطفیٰ آئے ہیں زمین پہ، تو خود افضل ہے۔ بھئی حضور کا آنا افضل ہے، حضور کی ولادت افضل ہے، حضور کی شان افضل ہے۔ کہاں ملائکہ تو خادم ہے محمد مصطفیٰ کے، ملائکہ کی کیا حیثیت ہے میرے مدنی کے ساتھ؟ وہ تو جبریل جو سب سے ملائکہ کا سردار ہے، وہ بھی براق کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ تو غلام بن کے جا رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ لفظ کہاں سے آپ نے نکالا ہے جس کا ترجمہ کر رہے ہو؟ تو اس لیے بعض لوگ جو ہے نا جی ایسی مار جاتے ہیں درمیان میں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قتل سے بچا لیا، سولی سے بچا لیا، لیکن کوئی واضح نہیں ہوتا کہ آسمانوں پہ اٹھا لیا یا آپ کا شان اونچا کر دیا۔ ایک لفظ مار گئے اور مرزا کے قادیانی کی تائید ہو گئی، مسلمانوں کی تردید ہو گئی کہ بھی اوپر جانا جو ہے کوئی یقینی بات نہیں ہے، پتہ نہیں شان بڑھا دی ہو، شان اونچی کر دی ہو۔ حالانکہ نعوذ باللہ یہ امت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے اور وہ اتریں گے۔ تو اس طرح یاد رکھو یہ باطل فرقہ جو ہے نا، ان کی بڑی تلبیسات ابلیس ہوتی ہے، ایسا ایسا لفظ بڑھائیں گے تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گا، اور آدمی اس کو پڑھتا جائے گا اور پھر کیا کہ یار یہ بلا دیکھو اس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ اللہ کے بندے قرآن کی تفسیر تو بڑے بڑے یہودی بھی مانتے تھے، قرآن کی تفسیر تو بڑے بڑے ہندو بھی مانتے تھے، قرآن کی تفسیر تو گرو نانک بھی مانتا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے قرآن میں کسی کو ایک لفظ بڑھانے کا یا گھٹانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، ترجمہ بھی وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تفسیر بھی وہ ہوگی جو صحابہ نے، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر محدثین نے، مجتہدین نے، مفسرین نے، اسی سلسلے کی کڑی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی۔
اپنی طرف سے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ ابن عباس نے کس سے پڑھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اکرمہ اور علقمہ نے کس سے پڑھا؟ ابن عباس سے. تو یہ سلسلہ چلے گا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ معاف کرے، تو وہ میں مولوی صاحب کی بات کر رہا تھا، تو اس کو کسی نے چٹ لکھ کے بھیجی تقریر میں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک نور ہیں، مجسم نور ہیں، جن سے نور ہیں، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. آپ تو قرآن کی مخالفت کریں. قرآن تو کہتا ہے کل انما انا بشر، کہہ دو میرے مدنی میں تحقیق حاصل ہے کہ میں انسان ہوں، میں بشر ہوں. اب اس آیت کی تقریر آپ نعوذ باللہ مخالفت کر رہے ہیں. تو وہ پتہ ہے مولوی صاحب نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھائی تمہیں کیا پتا، یہ تو راز کی بات ہے نا. اللہ نے کہا کل انما انا بشر، میرا مدنی جے تو کہنا ہے تو کہہ چھڑ کے میں بندہ، میں نہیں کہنا. انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی آپ نے کہنا ہے تو کہہ دو، میں تو نہیں کہتا آپ کو بشر. قل انما، تم کہو تو کہو. وہ ظالم، قل هو اللہ احد کا کیا معنی کرو گے؟ تم کہو اللہ ایک ہے تو کہو، میں تو نہیں کہتا کہ میں ایک ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو کہ اللہ ہمیشہ اہل حق کے ساتھ رکھے. اگر باطل کے ساتھ جاؤ گے تباہ ہو، اور مالی بھی قرآن و حدیث کے نام پہ جاؤ گے، وہ کہے گا حدیث میں ہے، اور حدیث وہ وہی مانتا ہے جو اس کے مسلک کے مطابق ہے. جو مخالف ہے وہ کہہ دے گا یہ ضعیف ہے. اس لیے ہمیشہ علماء صلحاء جو تھے نا جی، تو حتیٰ کہ علم حدیث جو پڑھتے تھے، قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد عالم بن جاتے تھے، پھر کسی اللہ والے کی صحبت میں رہتے تھے، اللہ والے کی صحبت میں آ کے اپنے باطن کی اصلاح کرتے تھے تاکہ اندر باہر پورا صاف ہو جائے. کسی نے حضرت گنگوہی سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، آپ نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی بیعت کی ہوئی ہے، ان کے آپ بیعت ہیں، مرید ہیں آپ ان کے، حاجی صاحب تو عالم بھی نہیں ہیں. حاجی صاحب بہت بڑے عابد تھے لیکن عالم تو نہیں تھے نا. تو انہوں نے کہا حضرت بڑی حیرت کی بات ہے کہ اتنا بڑا عالم آدمی اس سے بیعت کرے جو عالم بھی نہ ہو. فرمایا بھئی ہاں، اصل میں بات یہ ہے کہ عالم تو ہم ہیں، چیزوں کا نام تو ہم جانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ تو پتا ہے کہ یہ لڈو ہے، یہ گلاب جامن ہے، یہ ریوڑی ہے، یہ سون حلوہ ہے، یہ حبشی حلوہ ہے، یہ سوہن حلوہ ہے. نام تو ہمیں آتے ہیں لیکن ذائقہ کیا ہے، ذائقہ اللہ والوں کو پتا ہوتا ہے. اس لیے ہم ان کی صحبت میں رہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ بھئی نماز پڑھو اور نماز میں خشوع ہو، خضوع ہو، کامل اللہ کی طرف توجہ ہو بقلبہ وقالبہ، اور مقام احسان پہ پہنچ جاؤ. اس پہ کیسے پہنچے، وہ مقام احسان کیا، یہ اللہ والے جانتے ہیں. اس لیے ہم ان کی صحبت میں آتے ہیں، باقی مسئلہ تو ہم ان سے نہیں پوچھتے. حتیٰ کہ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے پیر جو ہیں وہ تو میلاد بناتے ہیں اور آپ نے میلاد کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. صاحب نے فرمایا ہم اس لیے تو بیعت نہیں ہوئے تھے کہ ان سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ تو عالم نہیں ہیں، ہم ان سے مسئلہ تو نہیں پوچھتے ہیں. مسئلہ تو ہم وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے کہ یہ چیز قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے، بدعت ہے، بس بات ختم ہو گئی. اب کوئی بزرگ کرتا ہے اپنے خدا کو خود جواب دے. باقی یہ ہے کہ قرآن حدیث ہمیں کیا کہتا ہے کہ اگر یہ چیز سنت ہوتی تو سب سے پہلے ابو بکر و عمر عثمان و علی عمل کرتے، سب سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا اور حسن حسین عمل کرتے. تو صاف بات ہے کہ یہ چیز سنت نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے ایسا لفظ اختیار فرمایا ہے کہ جب صبح ہو جائے گی تو اندھیرے خود بخود چھٹ جائیں گے. دعا کریں اللہ ہمیں بھی دین اسلام کی صبح نصیب فرمائے اور کفر و شرک کی ظلمات اور اندھیری راتوں سے بچائے. کھٹمل کی افزائش کے لیے دعا کی ہے، مجھے تو نہیں پتا کب دعا کی ہے. یہ کہاں سے آپ نے سنا ہے کہ میں نے کھٹمل کی افزائش کے لیے دعا کی ہے؟
انا للہ و انا الیہ۔ کیا کرے اب اس کا کوئی علاج ہے؟ ایک دفعہ میں باب ملک عبدالعزیز کی طرف سے جا رہا تھا تو میں کبھی کبھی پاکستانی کپڑے بھی پہن لیتا ہوں نا، تاکہ کوئی پتہ ہی نہ چلے کون ہے، مولوی ہے، کیا ہے، خام خواہ جو بندہ پیر بنا پھرے۔ تو میرے آگے دو حاجی لڑ رہے تھے، ایک مسئلے پہ لڑ رہے تھے، وہ کہے یوں ہے، وہ کہے یوں ہے، وہ کہے مولوی مکی نے بتلایا ہے اور غلط بات کر رہا۔ میں پہلے چپ رہا، پھر میں نے کہا یہ تو ساری زندگی بیچارے غلط بات پہ اڑے رہیں گے۔ میں آگے کہ السلام علیکم حاجی صاحب، نے کہا خیریت ہے، مزاج اچھے ہیں، یہ مسئلہ کس سے سنا آپ نے؟ کہا جی مکی صاحب سے سنا ہے۔ میں نے کہا مجھے جانتے؟ کہتے کہ نہیں۔ پھر میں نے کہا کون سے مکی صاحب تھے آپ نے؟ کہتے مجھے کسی نے کہا تھا۔ اب کیا کرے اب جیسے جی آپ نے کھٹمل کے لیے دعا کی تھی، کون سا کھٹمل؟ مجھے تو میں نے نام بھی آج پڑھا ہے کھٹمل کا۔ یہ تو مجھے پتا ہے کہ ایک مچھر ہوتا ہے، ایک کھٹمل ہوتا ہے، کراچی میں بہت ہوتے تھے جب ہم پڑھتے تھے نا، چار پائیوں پہ گرم پانی ڈالتے تھے پھر بھی بدبخت نہیں مرتے تھے، وہ ہمیں یاد ہے وہ کھٹمل۔ پھر مسجد کے فرش پہ آگے سو جاتے تھے، پھر نیند آتی تھی۔ چھپکلی کو مارنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ درباروں پہ جانا چاہیے، بالکل جائیں، کیوں نہ جائیں؟ بازاروں پہ جائیں، درباروں پہ جائیں، بزرگوں کی قبروں پہ جائیں، قبرستان میں جائیں، اپنے والدین کی قبروں پہ جائیں، لیکن ان کے لیے دعا کریں، ان سے دعا نہ کریں۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو روشن فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، لیکن یہ نہیں کہ اچھا داتا تو مجھے بچے عطا فرما دے، تو پھر پکا کافر بن کے آئے گا۔ نعت پڑھنی جائز ہے، بالکل جائز ہے، حضور کے سامنے صحابہ پڑھتے تھے، حضرت حسان پڑھتے تھے۔ نعت کا معنی یہ ہے جس میں اللہ یا رسول کی ثنا ہو، لیکن جس میں شرک ہو وہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ہمارا عزیز فوت ہو گیا ہے تو عمرہ ہو سکتا ہے، میلاد کرنا بدعت ہے۔ اگر ایک آدمی پر قرضہ ہے، وہ مکے میں رہتا ہے، ابھی اس کا قرض نہیں اترا، حج کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ جس سے قرض لیا ہے وہ 6 مہینے کے بعد اس پہ سود لیتا ہے، سود نہ تو اصل رقم واپس کرو۔ حضور پاک نے ایک عمرہ نہیں 4 عمرے کیے ہیں اللہ کے بندے، اور قرآن میں ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، اور کیا ثبوت پوچھتے ہیں؟ ہم 5 ساتھی آئے ہیں عمرے کے لیے، جب ہم نے حلق کرایا دکان پہ تو ایک ساتھی نے سب کے پیسے دے دیے، تو کوئی بات نہیں، اس کی مہربانی ہے، جزاک اللہ، اس کے لیے دعا کرو، کیا ہو گیا؟ حافظہ قوی کرنے کے لیے اللہ کا جو نام ہے نا، یا قوی یا متین، یہ ہاتھ رکھ کے پڑھا کریں۔ اگر نماز جنازہ پڑھنا نہ آئے تو جو آتا ہے وہ پڑھتے، اللہم اغفر، اللہم اغفر، اللہم اغفر، اللہم ارحم، اللہم ارحم، جو لفظ آئے وہ تو پڑھتے رہو نا، نہ آئے تو کھڑے رہو، اللہ اکبر، تکبیریں کہہ دو گے، جنازہ ہو جائے گا۔ گروپ کے ساتھ حج کیا تھا، انہوں نے قربانی کے لیے ہم سے پیسے مانگے، ہم نے ان سے کہا کہ بھئی ہماری قربانی کے پیسے تو کٹے ہوئے ہیں تو ہم مزید کیوں دیں؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر انہوں نے ہم سے دوبارہ نہیں مانگے۔ تو ہمیں شک ہے کہ قربانی نہیں ہوئی ہوگی، ہماری شک نہیں جناب، یقین ہے کہ نہیں ہوئی۔
100% یقین ہے. وہ کیوں کریں گے جب پیسے نہیں دیے آپ نے ان کو؟ اور آپ کے پیسے اس نے کاٹے تھے یا گورنمنٹ نے کاٹے تھے؟ اور گورنمنٹ نے کاٹے تھے تو انہوں نے باقاعدہ سب حاجیوں کو رسید دی، باقاعدہ بینک الراج ہی کی کہ یہ آپ کی رسید ہے قربانی کی. اگر آپ نے نہیں لی تو آپ ذمہ دار ہیں. آپ پھر بکریاں نہیں، اب دو دینی پڑیں گی، ایک قربانی کی ایک جرمانے کی. ہماری ایک مؤذن کی بیٹی تھی، 2 بچوں کو بھی شوہر کو چھوڑ کر طلاق لے لی، کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی. 3 مہینوں کے بعد وہ واپس اپنی ماں کے گھر لوٹی ہے. اب کہتی ہے کہ میرا نکاح اسی شوہر سے کرو. پہلے اس کو کلمہ پڑھاؤ، مسلمان تو کرو نا. مسلمان کرنے کے بعد اگر اس کا شوہر راضی ہو تو کر دو، کوئی بات نہیں. ایسا نہ ہو کہ پھر برباد ہو جائے. اس کو بچانے کی کوشش کرو، نہیں تو پھر وہ کسی اور ہندو کے ساتھ چلی جائے گی. مجھے گیس کی بیماری ہے اور پیشاب کے بھی قطرے نکلتے ہیں، تو آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. یعنی جو مغرب کے لیے کیا ہے اب عشاء تک کافی ہے. جب عشاء کی نماز پڑھیں گے پھر نیا وضو کریں گے. ہمارے یہاں انڈیا میں 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں، بالکل بدعت ہے. میرا بھائی ایسے مسئلے گھڑے نہیں جاتے. یہ تو حضور کے زمانے کے 600 سال بعد ایک بادشاہ نے رسم نکالی. یعنی 600 سال صحابہ کا دور گزر گیا، تابعین گزر گئے، تبع تابعین گزر گئے، ائمہ فقہا گزر گئے، کسی نے نہیں کیا. 600 سال کے بعد ایک مظفر نامی بادشاہ تھا مصر کا، اس کی حکومت ڈاواں ڈول ہونے لگی. تو اس نے مولویوں سے مشورہ لیا، سرکاری مولوی تو ہوتے ہیں ہر جگہ. تو انہوں نے کہا کہ تم حضور کے نام پہ میلاد اور خوشی مناؤ، لوگ سمجھیں گے بڑا عاشق رسول ہے تو بچ جاؤ گے. تو اس نے یہ ایجاد کی تھی. اگر ہم کسی آدمی سے گاڑی خریدتے ہیں اور اس کی ادائیگی 2 سال بعد کرتے ہیں، وہ اس پر رقم زیادہ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. کہ نقد 1 لاکھ کی ہے اور ادھار پہ 1,20,000 کی ہے، کوئی بات نہیں. حرم میں لوگ جوتے پہنتے ہیں، اگر جوتے پاک ہیں تو ٹھیک ہے، پلید ہے تو ناجائز ہے. جیسے کپڑا پاک ہے تو ٹھیک ہے، پلید ہے تو ناجائز ہے. اگر کسی مسافر کی نماز عصر جو تھی وہ قضا ہو گئی، اب جب وہ قضا پڑھے گا تو قضا وہی قصر والی پڑھے گا، 2 رکعت. جیسے قضا ہوئی ہے وہی پڑھے گا. اور حالت سفر میں ظہر کی نماز 2 بجے پڑھی، پھر ساتھ میں نے عصر بھی پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، ہو جائے گی. لیکن احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے. اگر کسی آدمی نے جنابت کی حالت میں درود شریف پڑھا، بے ادبی ہے کہ آدمی ناپاک ہے تو پاک ذات کا نام نہ لے آئے، ورنہ تو کوئی بات نہیں. اگر آدمی اس نفل نماز کے سجدے میں طویل دعا میں مشغول ہونے کی وجہ سے سجدہ 2 کیا یا 3 تو آپ کو یاد ہی نہیں ہے تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا. اگر سجدہ صاف نہیں کرو گے نماز ہی نہیں ہوگی. تمہیں پتہ نہیں میں نے 1 سجدہ کیا ہے یا 2 کیے ہیں. ایک سفر میں ہم 1 سے زیادہ عمرے بھی کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اگر کوئی عورت حیض سے پاک ہو جائے 6-7 دن کے بعد پھر علامتیں آنی شروع ہوں تو وہ بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے. وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، طواف کرے، عمرہ کرے، سب کچھ کرے. اگر کوئی آدمی صرف مسجد عائشہ دیکھنے گیا تھا، احرام نہیں باندھا، کوئی بات نہیں،
میقات تو نہیں ہے نا، وہ تو ہل ہے، حرم کے باہر ہے۔ اگر کوئی آدمی نابالغ بچہ ہے یا نابالغ بچی ہے، میرے بھائی وہ جو دعا ہے نا وہ سب کے لیے ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، وہی کافی ہے۔ وہ تو الگ بات ہے کہ اگر تمہیں دعا آتی ہو تو اللہم اجعلہ لنا اجرا، اللہم اجعلہ ولوالدیہ ذخرا وشافعا، تو وہ تو اگر یاد ہو، ورنہ کوئی بات نہیں، وہی دعا کافی ہے۔ میں پریشان ہوں، جو بات سوچتی ہوں وہ غلط ہوتی ہے، آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں اور بلا وجہ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، بس لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کی کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی کوئی غلط خیال آئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب بھی دماغ میں کوئی غلط بات آئے لا حول ولا قوت الا باللہ، انشاءاللہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے حضور کو بنایا، سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا، اول ما خلق اللہ القلم، انبیاء میں سب سے پہلے حضور کی روح کو پیدا فرمایا۔ اگر دور سے کوئی یا رسول اللہ پکارے جائز نہیں، چونکہ یا حرف ندا ہے اور ندا غائبانہ اللہ کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں۔ جو لوگ مشرک ہیں لیکن قرآن پڑھتے ہیں تو شاید اللہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، لیکن ہمیں مسلمان سے سننا چاہیے، مشرک سے نہیں۔ انشورنس کروانا ناجائز ہے، اس میں سود بھی ہوتا ہے اور جوا بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں حرام ہیں۔ لیکن آپ نے 10 لاکھ کی پالیسی لی، ابھی آپ نے 2 مہینے کی قسط جمع کرائی اور مر گئے، تو پیسے تو آپ کو سارے ملیں گے نا، تو یہ جوا تو ہے کہ آپ نے 200 لگایا 2 لاکھ مل گیا۔ اگر آپ نہیں مرے، مدت پوری ہو گئی تو رقم بنا سود ملے گی، تو لہذا سود بھی ہے، جوا بھی ہے، حرام ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی ملک میں ہم انشورنس کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، پھر ہم پہ گناہ نہیں ہوگا، یا کوئی گاڑی ہم نہیں لے سکتے جب تک انشورنس نہ کرائیں، تو پھر ہم پہ گناہ نہیں ہوگا۔ عمرہ کرنا ہو تو حرم کے اندر سے نہیں ہو سکتا، لازم حل میں جانا ہوگا، مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں، جہاں بھی جائیں، لیکن باہر ضرور جانا ہو۔ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ گرو نانک مسلمان تھے، اللہ عالم تھے تو اچھی بات ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے، اگر انہوں نے لکھا ہے تو کوئی دلیل ہوگی ان کے پاس، لکھنے والے بڑے آدمی ہیں۔ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 40 دن تک عورت جو ہے نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، بالکل جاہلوں کا عقیدہ ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد چاہے 24 گھنٹے کے اندر خون بند ہو جائے، عورت پاک ہو گئی، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، سب کچھ کرے۔ وہ تو 40 دن یہ ہیں کہ اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی تو پھر 40 دن تک انتظار کریں گے، لیکن اگر بند ہو گئی اور صاف ہو گئی، جیسے آج کل باقاعدہ ہسپتالوں کے اندر ولادت سے بھی پہلے وہ انجیکشن دے دیتے ہیں، ولادت کے بعد بھی انجیکشن دے دیتے ہیں، تو عورت 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے میں صاف ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ پاک ہو گئی۔ یہ 40 والا مسئلہ تو ویسے آپ نے گھڑا ہوا ہے۔ 40 دن کا معنی یہ ہے کہ اگر خون بند نہ ہو تو کب تک انتظار کریں گے؟ 40 دن تک۔ 40 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو معنی ہے استحاضہ ہے، بیماری ہے، نفاس نہیں ہے، ورنہ اس کی کم مدت تو کچھ نہیں۔ 24 گھنٹے میں بھی اگر خون بند ہو جائے، تسلی ہو گئی کہ خون بند ہے، تو بات ختم ہو گئی، عورت پاک ہو گئی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام
اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم يسر امورنا وامور المسلمين. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واصحابنا واخواننا في كل مكان یا حنان یا منان. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ ان کا مستقبل روشن فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.